اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری صاحب، جماعت اسلامی ہند کے امیر، بہار سے تشریف لائے رکن قانون ساز کونسل، شہ نشین بتشریف فرما معزز علماء اکرام، مشائخین عظام، بزرگان قوم اور ملت، محترم تمام یہاں کے جلسے کے ذمہ داران، آرگنائزرز، میری عزت دار ماں اور بہنوں، عزیز بزرگوں اور دوستوں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا حکم ہوا کہ میں ان کے بصیرت افروز خطاب کے بعد کچھ بولوں۔ میں نے حضرت سے احتراماً عرض کیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ میں آپ سے پہلے بول لوں، ورنہ پھر میرے چاہنے والے یہ کہیں گے کہ پھر بی ٹیم اور سی ٹیم کا قصہ اس میں بھی نکال لیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام ایک دین فطرت ہے، اور انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود رکھی ہیں، جیسا کہ وطن سے محبت، اور جس جگہ پر، جس زمین پر ایک انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں پر اس کا بچپنا گزرتا ہے، جہاں پر اس کے بزرگوں کی خبریں ہوتی ہیں، جہاں پر اس کے بچپنے کی گلیاں ہوتی ہیں، وہ چیز اس کے دل میں ایک محبت کا مقام بن جاتی ہے، اور اسلام اس فطرت کی قدر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ وطن کی محبت ایمان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ انسان کی شریف فطرت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں، 53 سالہ زندگی وہاں پر گزارے، جس سرزمین پر آپ پیدا ہوئے، جس سرزمین میں آپ کے بچپنے کی گلیاں گزری، اس مکے کو چھوڑتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درد بھری آواز میں یہ کہا کہ مکہ، مجھے تیری زمین بڑی پسند ہے، اور درد بھری آواز میں کہا کہ تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہیں نکالتی تو میں یہاں سے نہیں جاتا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کو پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، مدینے سے ہماری محبت میں اضافہ کر دے، بلکہ مکے سے جو محبت تھی اس سے زیادہ اضافہ کر دے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے لیے دعا فرمائی، اپنے وطن کے لیے دعا فرمائی، اور مدینہ اہل ایمان کی ایک محبوب جگہ بن گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اور علماء اکرام کی زبانوں سے میں نے سنا ہے کہ یہ اصل وطن سے محبت ہے۔ اگر ہم بھارت سے محبت کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، تو ہم یہاں پر فساد کو، جھوٹ کو، ظلم کو روکیں۔ اگر ہم بھارت سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں تو اس کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں تو وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں تو اس وطن کا آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی شریعت پر چلیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام نے اپنے بصیرت اور فروز کتابات کے ذریعے بتایا کہ اس وطن میں مسلمانوں کا کیا رول رہا۔ میں مختصر سی بات آپ کے سامنے کر کے گزر جاؤں گا کہ چاہے زری کا کام ہو، زردوزی کا کام ہو، بدری کام ہو، چکن کاری ہو، بنارسی کام ہو، یا پھر چھوٹے بچوں کے کھلونے بنانا ہو، یا پھر پیتل تانبے کا کام ہو، یہ سب مسلمانوں کا ہنر ہے جو آج اس وطن میں ہے۔ وہیں پر اگر ہم دیکھیں گے تو صوفیوں نے ایک فارسی
آبپاشی کا پہیہ ایجاد کیا، جس کو لکھنے والوں نے کہا کہ جلا ینترا یا ارا گٹھا کہتے ہیں، جس سے بنگال کی سرزمین کو بڑا فائدہ ہوا۔ عبد القادر نادا کاٹن پدم شری ایوارڈ ملا، جنہوں نے ایک پانی کا الارم ایجاد کیا جس سے کسانوں کی فصل میں 25% اضافہ ہوا۔ حاجی محمد شفیع شیخ صاحب نے پیرس کا ایک باغ بنایا جس سے اس وہاں کے گاؤں والوں کو نوکری ملی، اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حوالدار عبدالحمید کی قربانی کو ہم بھول نہیں سکتے۔ پرم ویر چکر ان کو ملا 65 کی جنگ میں۔ بریگیڈیئر محمد عثمان جو پاکستانیوں کے خلاف فوج کے خلاف لڑتے ہوئے جموں کشمیر میں شہید ہوئے، ہم ان کی شہادت کو نہیں بھول سکتے۔ اب کوئی یہاں پر یہ کہے گا کہ اویسی فوج کی بات کر رہا ہے۔ میں فوج کی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو پیغام دیا جا سکے جو بار بار سوال کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ وطن کے لیے آپ نے کیا کیا۔ وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کے میدان میں ہم خالی اے پی جے ابوالکلام کا ذکر کرتے ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ محمد اسلام خان ہیں، انڈین گلائکو بایولوجسٹ ہیں، نیشنل کیمیکل لیبارٹری میں مشہور دنیا کا سائنٹسٹ ہے۔ ڈاکٹر سلیم علی ہیں، اورنتھولوجسٹ ہیں۔ سید ظہور قاسم ہیں جو انٹارکٹیکا میں جو بھارت پہلی مرتبہ گیا تھا 1980 میں، محمد سید ظہور قاسم صاحب ساتھ تھے، اور 8 مرتبہ جو ہم انٹارکٹیکا گئے وہ انہی کی بڑی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ ابراہیم علی ابوبکر صدیق ہے، ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں، اور انہوں نے اپنے ایجاد میں جینیٹکس اور پلانٹ بریڈنگ کے بارے میں جو کام کیا اس کی وجہ سے چھوٹا باسمتی بڑا مشہور ہوا۔ ان کو 2011 میں پدم شری کا ایوارڈ دیا گیا۔ یہ ہمارے چوہا نما کون قانون جس میں وکیل حسن، منا قریشی، محمد رشید، فیروز قریشی، محمد ارشاد، نصر الدین نسیم، جس کو انگریزی میں ریٹ مائنرز بولتے، جنہوں نے 40 ورکروں کی جان بچائی جو اتراکھنڈ میں کسی ایک ٹنل میں پھنس گئے تھے، اور دلی سرکار نے ماشاءاللہ اس میں ایک بچہ وکیل تھا، اس کو انعام کے طور پر بلڈوزر سے اس کا گھر بھی توڑ دیا۔ سمیع سعود، یہ کون آدمی ہے جس نے ایک پورٹیبل ECG ڈیوائس کو ایجاد کیا جو ڈیٹا کو وائرلیس کلاؤڈ سے انالیسس کر کے بھیجاتا ہے، جس سے کئی لوگوں کی جان بچتی ہے، اور یہ 99% صحیح پریڈکٹ کرتا ہے ہارٹ اٹیک کو۔ سمیع سعود اس شخص کا نام ہے۔ سید احتشام حسنین، مولیکولر ایپیڈیمولوجی، ڈرگ ریزسٹنٹ ٹیوبرکلوسس کے بارے میں انہوں نے جو اپنا پیپر پیش کیا، اس سے کئی مریضوں کے پیسے بچ رہے ہیں اور ان کی صحت اچھی ہو رہی ہے۔ وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبید صدیقی، اے صدیقی، یہ مولیکولر بایولوجی میں اور ایگریکل جینیٹکس میں انہوں نے کام کیا۔ عظیم پریم جی نے وپرو کو ساری دنیا میں مشہور کر دیا۔ حابل گوکری والا وہ کھاٹ کے مالک، اور پھر یوسف علی جو لولو کے مالک ہیں، انہوں نے کئی لوگوں کو نوکری دی، ریٹیل میں کا بادشاہ جس کو مانا جاتا ہے۔ وہیں پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں ہم بھول نہیں سکتے۔ پھر تعلیم کے میدان میں آپ جانتے ہیں فاطمہ شیخ کون تھی، جو ساوتری بائی پھولے کے ساتھ مل کر بچوں کو تعلیم کا انتظام کیا۔ پھر وہیں پر رابعہ جو ملا پورم کی ایک اپاہج لڑکی تھی، جس نے خواندگی کو عام کرنے کے لیے بڑے محنت کی، تو وہاں پر مرکزی حکومت نے ان کو ایوارڈ دیا۔ شاہ نواز شیخ جس کو آکسیجن مین کہتے ہیں ممبئی کا، اس نے 8000 لوگوں کی جان بچائی۔ اس نے جب دیکھا کہ اپنی دوست کی بیوی جو حاملہ تھی کووڈ میں مر گئی، تو اس نے اپنی سول کانٹریکٹر کو چھوڑ دیا، اپنی گاڑی بیچی، اور اپنی دکان میں اس نے فری آکسیجن کا سینٹر بنایا۔ 2 بھائی ہیں تجمل مزمل پاشا، جنہوں نے اپنی زمین کو بیچ کر جو غریب لوگ کولار کی ڈسٹرکٹ میں ہیں ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ توفیق اور حسین پٹھان یہ 2 لوگ ہیں، جب گجرات میں موربی کا برج گرا تو توفیق نے 35 لوگوں کو اسپتال لے کر گئے، اور یہ تیراک تھا حسین پٹھان، تیر کر 50 لوگوں کی جان بچائی اس ندی میں کود کر۔ آج میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم جس سرزمین حیدرآباد میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر سب سے پہلا شخص اگر کوئی کالا پانی کو گیا تو شخص کا نام مولوی علاؤ الدین تھا، جو تاریخی مکہ مسجد کے امام تھے۔ 17 جولائی سن 57 کو انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا، سلطان بازار کی ریزیڈنسی میں جا کر احتجاج کیا، اور پھر ایک لمبا قصہ ہے۔ بہرحال ان کو اٹھا کر ان کی زندگی ختم ہونے تک کالا پانی میں ان کو رکھا گیا۔ انگریز لکھ رہے تھے کہ شخص مر جائے گا، مگر یہاں کی جو حکومت تھی نظام کی سالار جنگ، وہ بولتے تھے کہ مولوی علاؤ الدین خطرناک ہے، ہم نہیں لا سکتے۔ ہمارے ملک کا ترنگا کس نے اس کو بنانے کا ایک بہت بڑا رول اگر کس کا ہے تو حیدرآباد کی ثریا طیب جی کا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ عابد حسن صفرانی کون تھے؟ یہ وہ شخص تھا جو نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ تھا۔ حیدرآباد سے ان کا تعلق، 2 سال ورلڈ جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں ان گرفتار کر لیا گیا۔ مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے پوچھا جاتا ہے، یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ریکارڈ ہے، فارن ایکسچینج 38% گلف کوآپریشن ممالک سے آتا ہے، اور جی سی سی میں سب سے زیادہ کام کرنے والے مسلمان ہیں۔ 38% بھارت کو فارن ایکسچینج ریمیٹنس جس کو بولتے ہیں آتا ہے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ ایڈوانس اکانومیز جو امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، آسٹریلیا، سنگاپور ہے، ان سے زیادہ آ رہا ہے، مگر وہاں پر بھی مسلمان بچے ہیں۔ ان تمام کے بعد بھی ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بول کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ اس 75 سال کے سفر میں، اس ملک کی آزادی کے بعد سے پہلی ناانصافی کہاں پہ ہوئی؟ آئین بن رہا ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میرے لیے قید خانہ بن چکی ہے؟ جب کبھی مولانا آزاد حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹھتے اور کہتے کہ جو ریزرویشن دیا گیا اس کو دو، تو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ سردار پٹیل مسلم لیگ سے وابستہ ان لوگوں کو کھڑا کر کے بولتے کہ مین سٹریم میں آؤ؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سمویدھان کا مائنارٹی رائٹس کی جو کمیٹی بنائی گئی، سردار پٹیل کو ذمہ داری دی گئی۔ 27 فروری 47 کو سب کمیٹی نے کہا کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ 8 اگست 47 کو اس کو وڈرا کر لیا گیا۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مولانا آزاد نے جب مسلم لیگ کے لوگ مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ تم پاکستان چلو، جو گورنمنٹ میں ملازم تھے، مولانا آزاد نے محنت کر کے ایک سرکولر جاری کروایا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ سرکولر واپس لے لیا گیا۔ اس سرکولر میں کیا پھر بعد میں کیا لکھا گیا کہ اقلیتوں کی برابری ان کو دیا جائے گا؟ کہیں پر نظر نہیں آتا وہ۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس لمبے ہمارے ملک کے سفر میں 62 دسمبر میں کشمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک چوری ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 8 لاکھ مسلمانوں کو اس وقت ایسٹ پاکستان میں ڈھکیل دیا گیا؟ 8 لاکھ، یہ ڈیٹا ہے اس کا۔ فسادات کتنے ہوئے؟ نلی کا میسکر ہوا آسام میں، آپ نے دیکھا فساد ہوا ہاشم پورہ کا، ملیانہ کا۔ ہم اور آپ نے دیکھا گجرات میں، بلکہ 69 کا فساد تو 2002 سے بدترین تھا۔ پھر 2002 کی نسل کشی ہم نے دیکھی، 2019 کا دلی کا فساد دیکھا، حیدرآباد کے فسادات ہم نے دیکھے۔ مگر ایک بات جو لوگ سمجھتے نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام فسادات کو ہم نے دیکھا، ہماری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو کورٹ نے کہا کسی نے شہید نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو کہا کہ آستھا کی بنیاد پر مسجد آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ ملک کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، جو لوگ آج مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں اور وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے پوچھتے ہیں، اتنا سب ہم نے سہا اور کل بھی سہیں گے، مگر وطن سے نفرت کے مظاہرے نہیں کیے۔ اقتدار پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں سے ہم نے کہا کہ تم ظالم ہو، ہم تم سے نفرت کرتے۔
تو مسلمانوں کو اگر تم دبا رہے ہو تو تم بھارت کو کمزور کر رہے ہو. اگر بھارت ایک دنیا کا امن گاہ بننا چاہتا ہے, ایک ڈیولپ کنٹری بننا چاہتا ہے, کیسے بنے گا جب آپ 19 کروڑ مسلمانوں کو اس طرح حقارت کی نظر سے دیکھیں گے, ان سے ناانصافی کریں گے. اور سمویدھان میں رائٹ ٹو ایکوالٹی جو ہے وہ سبسٹینٹیو ایکوالٹی ہے, آپ اس کو بھول جاتے ہیں. مسجد کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو کیا کسی مسلمان نے کورٹ میں جا کر کسی جج کے اوپر جوتا پھینکا؟ جوتا پھینکنے والے کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا جاتا, نہ میڈیا میں بولا جاتا ہے, کیونکہ وہ اعلیٰ ذات سے اس کا تعلق تھا. ہماری وطن سے محبت ہے اور رہے گی. تم حکمران ہو تو تمہاری وجہ سے ڈر کر نہیں, بلکہ وطن کی محبت ہماری ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہاں پر یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جب وطن کی محبت کی بات ہم کرتے ہیں تو جو تعلیم ادارے مسلمانوں نے قائم کیے, اگر کوئی اس تعلیم ادارے میں بیٹھ کر بم بنانے کی سازش کرتا ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ایک ادارہ بنانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے, اور ایسے ظالم لوگ ہیں جو ایک مدرسے کا کمرہ نہیں بنا سکتے, جو اسکول کا کمرہ نہیں بنا سکتے, ظالم امونیم نائٹرائٹ لے کے بیٹھتے ہیں. 14 لوگ مارے گئے, مسلمان بھی مارے گئے, ہندو بھی مارے گئے. تو ایسی ذہنیت کے لوگوں کے خلاف بھی ہم کو ان کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے. یہ جو ملک کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اگر اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو پھر ہم تو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں ظالموں کو کہ جو چاہے کرنا ہے کر لو. مگر جو لوگ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا جائے گا, تم بھول جاؤ, تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی, ہم ختم ہو جائیں گے. جب تک دنیا باقی رہے گی ہندوستان میں مسلمان ایک باعزت ہندوستانی بن کر رہے گا. ہم لڑیں گے, جمہوریت کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کو حاصل کریں گے, ہم اپنی مسجدوں کو بچائیں گے. تم ایک مسجد کو شہید کرے مگر ہم لاکھوں مسجدوں کو آباد کریں گے. تم شریعت پر حملہ نہیں کر سکتے, اگر تم کرو گے طلاق کے نام پر تو ہم آپ کو اس کا جواب جمہوری طریقے سے ملے گا. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ وقت اتحاد کا ہے, اور ہم کو اور آپ کو اس وطن کو بچانے کے لیے جس طرح ہمارے بزرگوں نے عظیم قربانی دی, ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ہم کو اس وطن کو اور مضبوط بنانا ہے. یاد رکھیے, جو لوگ آج نفرت کے مظاہرے کر رہے ہیں وہ وقت کے حکمران ضرور ہے, مگر وقت ان کے ساتھ نہیں ہے, وقت ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.